ہم ذرا اس ایک تجزیہ بھی لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بطول راجپوت, آپ اینکر پرسن ہیں بول ٹی وی میں. بہت شکریہ بطول, السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بطول, آپ نے بھی کل کے نتائج اب دیکھ لیے ہیں, چیزیں اب سامنے کلیئر ہو گئی ہیں, تو پی پی اور نون لیگ میں اختلافات جو تھے وہ تو آبویسلی پہلے مرحلے سے ہی یہاں پہ نظر آ رہے تھے. اب فرسٹ راؤنڈ میں جو دھاندلی کے الزامات کے بعد دوسرے مرحلے میں بھی جو اعتراضات سامنے آئے ہیں, ان باتوں کا کچھ اثر پڑتا دکھائی دے گا آپ کو, یا پھر اٹس ڈن ناؤ؟ نہیں, اس کا مجموعی رزلٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ رزلٹ تقریباً بن چکا ہے. جو سمجھتے ہیں وہی جانتے ہوں گے کہ جو سمپل میجورٹی ہے وہ تقریباً اب تک کے جو رزلٹس ہیں اس کے مطابق نون لیگ حاصل کر چکی ہے. آلدو الیکشنز مرحلہ وار ہو رہے تھے, لیکن اب تک کے جو رزلٹس آئے ہیں اور آ رہے ہیں, اس کے بعد جو مرحلہ ہوگا وہ ایک طرح سے بے معنی اور علامتی ہوگا, کیونکہ سمپل میجورٹی نون لیگ حاصل کر چکی ہوگی. اب وہ کس طرح سے حاصل ہوئی وہ الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, بٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دس از گوئنگ ٹو چینج دا امپریشن آف دا الیکشن. نون لیگ جیت چکی ہے اور یہ گورنمنٹ نون لیگ ہی بنائے گی. رائٹ. سو بطول, کیا لگتا ہے, اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز پر بروقت ووٹنگ کا عمل شروع نہیں ہوا, انتخابی عملے کی عدم دستیابی بھی رہی ہے, انتظامی سطح پر یہ خامیاں کیوں سامنے آئی ہیں, آپ کیا سمجھ پائی ہیں؟ اور مرحلہ وار انتخابات میں یہ بد انتظامی نہیں ہونی چاہیے تھی, آلریڈی اس ساری سچویشن کو انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے یہ پروسیس اڈیپٹ کیا گیا تھا. بالکل, اور کوڈ آف کنڈکٹ جو الیکشن کمیشن کا ہے اس سے پہلے ایک دن پہلے الیکشن کا عملہ بھی پہنچ جاتا ہے, اس کا سارا مواد بھی پہنچ چکا ہوتا ہے. لیکن ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے تھے کہ پولنگ کا وقت شروع ہو گیا ہے لیکن عملہ اور بیلٹ پیپرز نہیں پہنچے. اس کی شکایت ندیم افضل چند نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کی, اور پورا دن ہم نے دیکھا کہ وہ حلقے جہاں پہ ایکچولی پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تھا وہاں پہ اس طرح کی شکایات آتی رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل فیڈرل میں جو دو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے اتحادی, ان کا اے جے کے میں کانفیڈنس کیا ہے. اور بالکل یہ الیکشن ریگنگ تو اس کے لیے ایک بہت چھوٹا لفظ ہوگا, لیکن جس طرح سے صلاح الدین صاحب جو جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, ان کے بارے میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ وہاں پہ کر کیا رہے تھے. پھر کسی نے کہا کہ وہ تو سندھ سے اے جے کے میں لینے کے آئے تھے. بھائی وہ وہاں پہ اپنا ووٹ بینک پہ کام کر رہے تھے. پھر وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان پہ حملہ کیا گیا, یہ الیکشن کے دوران کیا گیا. آلدو رانا ثناء آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ذاتی معاملہ تھا اور کچھ کسی فیملی کے ساتھ ان کا رفٹ چل رہا تھا, بٹ وائی ڈیورنگ الیکشن ڈے؟ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ جو مینٹیننس ہے لا اینڈ آرڈر کی وہ اوور آل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور بجائے بالکل. کہ بینگ کولیگ پولیٹیکل پارٹی آپ یہ پوچھیں کہ کیا معاملات ہوئے, جس طرح سے الزام تراشی ہو رہی ہے, چیزیں صرف اے جے کے میں کروشل نہیں ہے بلکہ فیڈرل لیول پہ بھی بہت زیادہ کروشل ہو جائیں گی. اور جتنی انٹرفیرنس کی گئی ہے الیکشن ریزلٹس میں, آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ انفیکٹ جو ڈاکیومنٹس شیئر ہو رہے ہیں, تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی بھی 15 شکایتیں تھیں, الیکشن کمیشن نے ایڈریس ہی نہیں کی. اگر وہ 15 شکایتیں ایڈریس ہو چکی ہوتی اور جو آج کے حالات ہوتے تو پھر بھی اگنوریبل ہوتے, لیکن الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی بھی شکایت کو کنسیڈر نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے آپ اس کو بدترین الیکشن کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اسی سے بطول کے آپ نے بھی کہا متعدد پولنگ سٹیشنز اچانک ملتوی ہو گئی وہاں پہ, اور ویدر تو تھا ہی خراب, لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بتایا گیا ہے, انتخابی سامان پولنگ سٹیشن پہنچایا جاتا ہے اور ایک دو جگہ پہ وہ نہیں بھی پہنچا. تو سچویشن اگر اتنی گریو تھی تو کیا یہ معاملہ آگے ہو سکتا تھا, کوئی پیشگی اطلاع, سم تھنگ لائک دیٹ؟ دیکھیے یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں تو اتنے معصومانہ سوال ہیں کہ اس شکریہ. کا جواب دیتے ہوئے بھی میں انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں. یہ دس از دا ڈیلیما ڈیورنگ الیکشنز ان پاکستان. کبھی آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے, کبھی کسی ایک حلقے میں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ووٹنگ جاری ہے اور دوسروں کو بولا جاتا ہے کہ آپ کی ووٹنگ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو یہ جو موسمی حالات ہیں یہ بھی بیسکلی ریگنگ کا ایک طریقہ تھا جو ہوا, اس کا شکار پاکستان پیپلز پارٹی ہوئی ہے. اور نون لیگ جو مہاجر سیٹیں بھی جیتی ہے, جس طرح سے پنڈی میں جیتی ہے یا لاہور میں جیتی ہے, تو یہ اتنا کبھی کبھی جو ریگنگ ہوتی ہے وہ چھپکے ہوتی ہے, لیکن اس الیکشن میں تو ریگنگ بھی اتنی سرعام ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن اتنی سٹبننس سے کہہ رہا ہے کہ بہت شفاف الیکشنز ہوئے. دیکھیے جب کینڈیڈیٹس رو رو کے کہہ رہے ہیں, امیدوار رو رو کے کہہ رہے ہیں ہمیں عملہ نہیں مل رہا, ہمیں بیلٹ پیپر نہیں مل رہے, ہمیں مارا جا رہا ہے, ہمارے ہاتھ پہ گولی لگی ہے اور الیکشن کمیشن ایڈریس نہیں کر رہا, تو ایسے موقعوں پہ تو ووٹنگ روک دی جاتی ہے. ایسے
موقعوں پہ تو جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے اس کو سننا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا. تو یہ کمپلیٹلی یہ میدان پی ایم ایل این کو جا چکا ہے. لیکن پی ایم ایل این Yes. کے لیے ایک سوال ضرور ہے میرے لیے کہ پی ایم ایل این کو جیک کو ڈیل کرنا پڑے گا، کیونکہ کم سے کم پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک پولیٹیکل سولوشن تو تھا جیک کو ڈیل کرنے کا. آلدو وہ پرسکرائبڈ پارٹی ہے، آلدو وہ ریاست کو سوٹ نہیں کر رہی، لیکن پیپلز پارٹی نے پھر بھی ایک سیاسی حل نکالنے کی کوشش کی. اس کے نیریٹو سے اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم ضرور ہو سکتی ہے، لیکن نون لیگ تو کبھی کسی سیاسی فارمولے کے ساتھ آئی ہی نہیں جیک کو لے کے. آلدو جو نیگوسیشنز کی پالیسی تھی وہ ریاست کی بھی تھی، اور جیک ایک ایسا گروپ ہے جو پہلے سبسڈی سے بات کرتے کرتے مہاجر سیٹوں پہ آ گیا، جو کہ بالکل ایک 360 انہوں نے ٹرن لیا، اور کیسے وہ ایک عوامی مسائل کی بات کرتے کرتے وہ اتنے جارحانہ ہو گئے. دیٹ از اندر ڈیبیٹ، بٹ ایٹ لیسٹ پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس کا سیاسی ایک طریقہ کار موجود تھا، لیکن نون لیگ کے پاس نہیں ہے. آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ نون لیگ جب گورن بنا دیتی ہے وہ ڈھول تو بجا رہے ہیں، خوش تو ہو رہے ہیں، لیکن جیک کو کیسے ہینڈل کریں گے دیٹ وی ہیو ٹو سی. گاٹ یور پوائنٹ بتول. پی پی 4 حلقوں میں ری پولنگ کے مطالبے سے آگے بڑھ گئی ہے. اب 80% سے زائد ٹرن آؤٹ والے پولنگ اسٹیشنز پر ری پول کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. آئینی طور پر یہ کس حد تک ممکن ہے؟ اور پتہ نہیں ممکن والی بات مجھے کرنی چاہیے، کیا یہ ایڈریسیبل ہے؟ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات حق پہ ہیں، کیونکہ ہر وہ پولیٹیکل پارٹی جس کا امیدوار حصہ لے رہا ہے اور وہ ایک کنسرن پارٹی ہے تو اس کا حق تو بنتا ہے. لیکن 80% ٹرن آؤٹ والے ری الیکشن کروائے، یہ نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ ہے کہ ٹرن آؤٹ تو اتنا تھا ہی نہیں. ابھی بھی جو آج کا بھی ڈیٹا میں آپ سے شیئر کروں تو جموں کے کچھ ایسے بھی حلقے ہیں جس میں ایک ووٹ بھی نہیں پڑا، 2 ووٹس بھی نہیں پڑے، بلکہ کچھ جگہوں پہ تو پڑے ہی نہیں ہیں. تو یہ کون سے حلقے تھے جہاں 80% ٹرن آؤٹ ہی ہو گیا؟ تو ایک تو وہ ٹرن آؤٹ کوسچنیبل ہے، اور دوسرا ہے کہ اگر ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ حلقہ کھلوائیں تو کھلوائیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 کے بعد کچھ حلقے کھلوائے گئے تھے تو اس میں بھی جو کمیشن بنا تھا، یہ پاکستان کا جو پروسیجرل سسٹم ہے when it comes to ٹیکنگ کیئر آف دی الیکشنز، تو اس میں کہا گیا تھا کہ کلیریکل مسٹیکس ہیں، کوئی پلان ریگنگ نہیں ہوئی. اور یہی بات جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی آف دا ریکارڈ میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور جو کہ میڈیا پہ رپورٹ نہیں کی جا رہی، اس میں بھی یہ کنوے کیا گیا کہ دیکھیے ریگنگ تو طرف سے، لیکن ہم نے یہ پلان کر کے نہیں کیا. یہ آئسولیٹڈ فیکٹس ہیں، آئسولیٹڈ ایکٹس ہیں، ان کو ہم ہینڈل کریں گے، بٹ وی ڈنٹ وانٹ اٹ ایز پارٹی. لیکن پیپلز پارٹی کو تو نقصان ہو گیا. آل رائٹ، ٹھیک ہے. بہت شکریہ بطول راجپوت، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ ابھی مکمل ہو چکا ہے. اب تیسرا مرحلہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا سگنیفیکنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا آن دی ریزلٹس. اسی کے ساتھ ایک بریک لے رہے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے، ایک اور اہم معاملہ اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس.